آج ویو 360 میں ارشد شریف کی ہلاکت پر صحافتی حلقوں میں تشویش۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات امریکہ چین تعلقات پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ چینیوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ دونوں جماعتیں چین کے بارے میں اتفاق رائے کو تبدیل نہیں کریں گی۔ اور ٹنل فارمنگ کیا ہے؟ گلگت بلتستان کی خواتین کیسے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ نئی چیز اپنانے سے جو ہے ہم سب فارمرز خوش ہیں، کیونکہ نیا میتھڈ ہے، نیا چیز سیکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کینیا میں پولیس اہلکاروں کی مبینہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے پاکستانی صحافی ارشد شریف کی میت آج رات دوحہ کے راستے اسلام آباد پہنچائی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے نیروبی میں پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف جو آج کل سعودی عرب کے دورے پر ہیں، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی خدمات لینے کے لیے عدالت سے درخواست کریں گے اور کابینہ سے اس کمیشن کی منظوری بھی لی جائے گی۔ سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کے کینیا میں قتل کے بعد دوسرے حلقوں کے علاوہ صحافیوں میں خاصی حد تک تشویش پائی جاتی ہے۔ صحافیوں کی طرف سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور حکومت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، حکومت کا اب تک کیا موقف سامنے آیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کی گیتیارہ انیس نے۔ ارشد شریف گرچہ کچھ عرصے قبل ملک سے باہر چلے گئے تھے، لیکن کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے ان کی ہلاکت کی خبر ان کے اہل خانہ سمیت ملک کے صحافتی حلقوں کے لیے ناقابل یقین تھی۔ کینیا کی پولیس کے بیان کے مطابق پولیس کو ہونے والی غلط فہمی کی بنا پر ارشد شریف کی کار پر گولیاں چلائی گئیں، جن میں سے ایک ان کے سر پر لگی جبکہ ان کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا، لیکن ارشد شریف موقع پر دم توڑ گئے۔ ان کی ہلاکت کے اسباب جاننے کے حوالے سے مختلف حلقوں کی جانب سے تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ صحافیوں نے اس مبینہ قتل کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا۔ میری چند دنوں پہلے ان سے بات بھی ہوئی تھی اور بڑا گھر کو یاد کر رہے تھے، بچوں کو یاد کر رہے تھے۔ میں نے ارشد سے یہی کہا تھا کہ میں نے کہا بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، آپ آئیں گے، ہم آپ کی بڑا بال ہے نا استقبال کریں گے۔ میں حوصلہ دے رہا تھا کہ وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ یار بہت دن ہو گئے ہیں، بس اب بس ہو گئی ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ ماضی میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن میں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کچھ کیسز میں صحافیوں کو جبری گمشدگیوں اور گولیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن صحافیوں کے بقول ان تحقیقات کا کبھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ یہاں پہ تو حکمران جماعتیں اپنے لیڈر کے قتل کی تحقیقات نہیں کر سکی، یہاں پہ تو حکمران جماعتیں اپنے لیڈر کے خلاف ہونے والی سازش کا پتہ نہیں چلا سکی، تو یہ کسی صحافی کے قتل یا اس پر ہونے والے حملے کی سازش کا یا اس کے اغوا یا اس پر تشدد کی سازش کا کیسے پتہ چلائیں گی؟ انفارچونیٹلی جو صحافی ابھی پاکستان میں جتنے بھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر بھی ایون جو قتل ہوئے ہیں صحافی، ان کی کوئی انویسٹیگیشن آپ کے سامنے نہیں آئی۔ کوئی ایک صحافی سوائے ڈینیل پرل کے، وہ بھی یہاں پہ فورن یعنی امریکن وہ جرنلسٹ تھا، تو اس کی یہاں پہ جب وہ مارا گیا تو اس کی کچھ فائنڈنگ سامنے آئیں یا اس کے جو لوگ ہیں ان کو سزا ہوئی ہے، جو بھی تھا وہ آپ کے سامنے۔ ادروائز جتنے صحافی یہاں پہ مارے گئے ہیں وہ تاریک راہوں میں مارے گئے ہیں۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جس طرح کوئی بھی تفصیلات سامنے آتی ہیں میں خود بھی آگاہ کرتی رہوں گی۔ وزارت داخلہ بھی اس کے اوپر کمپلیٹلی وزیر اعظم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور ہدایت جاری کی ہے۔ ابھی وزیر اعظم نے ان کی والدہ سے بات بھی کی ہے اور ان کو بھی انشور کرایا ہے کہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور انویسٹیگیشن کو حتمی شکل تک پاکستان خود مانیٹر کرے گا، اور جب تک مکمل تفصیلات نہیں آ جاتی دونوں ڈپارٹمنٹس فارن آفس اور وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ 50 سالہ ارشد شریف اپنے لمبے صحافتی کیریئر میں کئی میڈیا ہاؤسز سے منسلک رہے۔ ان کی وفات پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت عارف علوی سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات نے اظہار افسوس کیا۔ ارشد شریف کی میت پاکستان پہنچنے پر انہیں جمعرات کو اسلام آباد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ارشد شریف کی نیروبی میں پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد مقامی پولیس اور حکام کی طرف سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں اور اس طرح کے واقعات کے ماضی میں کیا نتائج نکلے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے محمد یوسف ہمیں نیروبی سے جوائن کر رہے ہیں۔
Mohammed, would you please update us on the investigation of slain Pakistani journalists? What's the status right now? Thank you. What we understand so far is that Kenya has released the body. Of course, if it has released the body, then it means that it has conducted a post-mortem and to ascertain how the journalist died or how the journalist was killed. And through those post-mortem, of course, it will be able to give us, or will be able to give answers what really happened, where were those shooting coming from? Was there shooting coming from inside the vehicle or outside? If there is any, were there other shooters around? Were there other more shooters other than the police in the area? Those are the kind of details, and where it hit, of course, the head in this case. Was it a short range? Those details, I'm sure by now, since they have released the body, they were able to provide those information. But it hasn't yet been made public, and I think that is the information that people are really, really waiting to know. Investigation along those areas, and his body and the vehicle will give those answers. मोहम्मद हमें बता रहे थे कि जिस तरह चूँकि कीनिया के हुकाम की जानिब से उनकी बॉडी रिलीज़ कर दी गई है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान पहुँच रही है, और उसके अगेंस्ट जो उनका पोस्टमार्टम चूँकि हो चुका है, तो इसके बाद अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिटेल जो है वो पब्लिक की जाएगी कि किस तरह से ये गोली फायर हुई, कोई और भी शूटर्स इसमें इन्वॉल्व थे, गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई या बाहर से हुई, और ये जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं उनकी मौत के हवाले से, वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम देख सकेंगे कि सामने आ सकेंगे। लेकिन अभी तक मोहम्मद के मुताबिक कीनियन हुकाम की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ नहीं की गई। Mohammed, do you have any details about Arshad's trip? Why was he visiting the country? Any details about his stay before the unfortunate incident? To what we understand so far is even the driver, where after the shooting, was able to go to one of the Pakistanis living in the area. So it's sort of an isolated area. There are big farms there. It's sort of big area. People own, one or two people may own a very many acres of land. So you expect that area to be really isolated. You don't expect many communities living in that area. It's sort of isolated, and anything may happen will be very difficult for anyone to know what really happened or transpired in that area. And most of those area itself, if you look at it, it's a very narrow roads leading to those areas, and you will suspect something may have happened along that. But so far, we're trying to understand and also look into the details of these vehicles. For example, we know the Arshad vehicle that he was traveling with. We were trying to understand what the make of the other vehicle, and that information is absolutely blocked. And now I think the Kenyan government will also be very careful providing more information around the area, who they visited, and if that area they visited actually it is really licensed, the owner of the place. There's a lot of information that at the moment, because you won't be able to get, people will say the matter is under investigation and you won't be providing information, and it's going to take us some few weeks, even months actually, to know what really happened, and that is the fear many people have before we'll be getting those answers. मोहम्मद हमें बता रहे हैं कि अभी तक इस बारे में, चूँकि ये एक आइसोलेटेड एरिया है, कुछ फार्मलैंड्स हैं और बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं वहाँ पे लोगों के, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अरशद के साथ जो साहब थे जो कि ड्राइव कर रहे थे, उसके बाद वो इमीडिएटली नेबरहुड में जो भी कोई पाकिस्तानी रेजिडेंट थे उनके पास उन्होंने मूव किया और वहाँ रहे। लेकिन एक जो की इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से मोहम्मद अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है दूसरी गाड़ी की है, जिससे मिस्टेकन आइडेंटिटी की जहाँ पे बात हो रही है, तो वो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर दी गई है और वो रिलीज़ नहीं की जा रही है हुकाम की तरफ से, जिस पे मोहम्मद इससे पहले भी कोशिश कर चुके थे। कल से हम इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती कि दूसरी जिस मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात हो रही है उस कार की डिटेल्स क्या हैं, मेक एंड मॉडल क्या है, जिस हवाले से मोहम्मद अभी बता रहे हैं कि अभी तक उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची है। Mohammed, there is a criticism about working of Kenyan law enforcement institutions due to corruption. In your experience, how do local administration handle such cases? I think there are many cases Kenyan police are investigating, and of course, Kenya being one of the tourism hub in the continent, there are many, of course, people who are dealing with the issue of conservations have been killed. There are many foreigners, of course, tourists who have been killed. And looking at those cases, they have never had any conclusion. It's been many years. And now this adds another case to what
now is being known, disappearances, killings of unarmed civilians. And this is an area now that people will be looking at. And is Arshad going to be part of those numbers that Kenya is investigating for years, and there has never been a closure? We understand, of course, Pakistani government looking at it, they are pushing for investigation, but that can just be any other statement. There has to be a will from also the Pakistani government to get answers of what happened to Arshad. If that is something that is not going to happen, then the fear is going to be many other cases that we have seen in Kenya piling up and not getting answers and no closures, and it goes on and families never get answers. But let's hope that with Pakistan journalists' prominence and the kind of work he was doing, people will be, family and everybody else will be able to get answers what really happened, and that they'll be able to get justice. تھینک یو محمد یوسف ہمیں بتا رہے تھے کہ جو اس طرح کے کیسز اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں جو کہ ٹورسٹ ہب ہے کینیا میں، خاص طور پہ کینیا بھی اور نیروبی بھی اسپیشلی. تو جو بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں فورس ڈس اپیرنسز ہیں، اغوا کے کیس ہیں، اس کے بعد قتل کے کیس ہیں، لیکن ان سب کی ابھی تک کوئی تحقیقات آج تک مکمل نہیں ہوئی اور اس طرح کے بہت سے کیسز ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں. تو ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ بھی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کتنی ولنگ ہے اس کو پرسو کرنے کے لیے، اور ان کی ول پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کس طرح سے وہ کینین گورنمنٹ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی تعاون کرتے ہیں. کینین گورنمنٹ تعاون کرتی ہے اور کوئی پریشرائز اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے جس کے بعد اس قتل کے حوالے سے آنسرز لیے جا سکیں. صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی طرف سے ارشد شریف کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. سی پی جے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کو اس سال اگست کے مہینے میں شہباز گل کے ساتھ کیے گئے ایک انٹرویو کے بعد ان پر ہونے والے مقدمات کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جانا پڑا. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے اسٹیون بٹلر جو کہ پاکستان میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں موجود ہیں، وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان نے ان سے خصوصی بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ ارشد شریف کو قتل تو کینیا میں کیا گیا ہے، لیکن کیا انہیں اپنی حفاظت کے خدشات کے باعث جو ملک چھوڑ کے جانا پڑا تو اس پہ سی پی جے کیا کہتی ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک المناک صورتحال ہے. ارشد شریف ایک معروف صحافی تھے جو اے آر وائی کے ساتھ منسلک تھے. وہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہمدرد سمجھے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں شدید ہراسانی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور بالآخر انہیں ملازمت سے نکال دیا گیا. جو صحافی پسندیدہ نہیں رہتے، ہم نے ان سے متعلق ایک رجحان دیکھا ہے. مثال کے طور پر حامد میر پر کئی مہینوں تک پابندی رہی. حامد میر اب آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان صحافیوں پر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے جو عمران خان کے حامی ہیں. پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے؟ یہاں آزادی صحافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے میں پاکستان میں بہت سے صحافیوں کی تعریف کرتا ہوں. بہت سے محنتی، بہادر، باصلاحیت صحافی آزادی صحافت اور بغیر کسی مداخلت کی خبروں کی رپورٹنگ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں صحافیوں پر مختلف طریقوں سے حملوں کی ایک لمبی تاریخ ہے. انہیں محدود کرنے کے طریقے وقت کے ساتھ بدلے ہیں. بہت سے ذرائع ابلاغ کے ادارے دباؤ میں ہیں. ان میں حکومت کی جانب سے ایڈورٹائزنگ اور حکام کی جانب سے بالواسطہ کالز بھی شامل ہیں جن میں انہیں کوریج کو محدود کرنے کا کہا جاتا ہے. ایسے صحافی جو بولتے ہیں ان کی پوزیشن کو تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ ملک چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں صحافیوں پر حملے بڑھے ہیں. کیا نظام میں کوئی مسئلہ ہے؟ صحافتی ادارے اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستانی میڈیا کو بنیادی طور پر ایک مسئلے کا سامنا ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی رپورٹ کے مطابق 1992 سے 32 صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے. ان 32 صحافیوں کو انصاف نہیں ملا ہے. مثال کے طور پر حامد میر پر 2014 میں حملہ ہوا لیکن انہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں. لہٰذا صحافیوں پر حملے کرنے والوں کو سزائیں ملنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا آزاد نہیں ہو پاتا. آپ کو حال ہی میں ایئرپورٹ پر روکا گیا، پھر کانفرنس میں شرکت کے لیے اجازت دے دی گئی. پاکستان میں آزادی اظہار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے ایئرپورٹ پر 8 گھنٹے روکا گیا تو وہ ایک غلط فہمی تھی. وزارت داخلہ نے مجھے ویزا جاری کیا تھا لیکن ایئرپورٹ پر افسر نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس میں کچھ وقت لگا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب جو میرے ساتھ ہوا وہ یہاں کے میڈیا کی صورتحال کا عکاس ہے. لیکن یقیناً جب 2019 میں یہاں پاکستان آیا تو مجھے زبردستی واپس بھیج دیا گیا تھا جو میڈیا کی صورتحال کی زیادہ عکاس تھی. مجھے خوشی ہے کہ کانفرنس میں شرکت اور بات کرنے کی اجازت دی گئی.
to enter the country and to attend the conference and to speak freely. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کے وسط مدتی انتخاب کی، جو نومبر کے آغاز میں ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے نتائج یہ فیصلہ کریں گے کہ امریکی ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے پاس رہتا ہے یا ریپبلکنز کے پاس چلا جائے گا۔ حالیہ عوامی جائزے تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ میں آئندہ ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی ایوان نمائندگان کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکتی ہے۔ کیا اس سے امریکہ اور چین کے تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح ریپبلکن پارٹی کے زیر قیادت کانگریس بیجنگ کے ساتھ تجارتی تعلقات سے لے کر تائیوان کی حمایت تک مختلف امور پر بائیڈن انتظامیہ پر مزید دباؤ ڈال سکتی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اس ہفتے چینی کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں قومی کانگریس کے دوران امریکہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کا پیغام واضح تھا کہ تائیوان سمیت مغربی دنیا کے خطرات سے نمٹنے کے لیے چین اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ ہم طاقت کے استعمال کو ترک کرنے کے عہد کے پابند نہیں ہیں، اور ہم تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار محفوظ رکھتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس نے صدر شی کی زیر قیادت، جو تیسری مدت تک اقتدار میں رہیں گے، ایک جارحانہ خارجہ پالیسی کی منظوری دی، جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ بیجنگ کو تصادم کے راستے پہ گامزن کرتی ہے۔ اگر نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کو کانگریس کی زیادہ نشستیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اقلیتی رہنما کیون مکارتھی ایوان کے اسپیکر بن جاتے ہیں، تو بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ ہوگا کہ وہ چین کے معاملے پر مزید سخت رویہ اختیار کرے۔ 50 سالوں سے چینی کمیونسٹ پارٹی امریکی طرز زندگی، ہماری معیشت، ہماری ملازمتوں، کمپنیوں، ثقافت، اداروں اور ہمارے مستقبل پر حملہ کر رہی ہے۔ امریکی کانگریس تائیوان پالیسی ایکٹ پر غور کر رہی ہے، ایک ایسا بل جس کا مقصد چین کے ممکنہ حملے کے خلاف خود مختار جزیرے کی فوجی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ بیجنگ تائیوان کو اپنا ایک صوبہ سمجھتا ہے جو اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ ریپبلکن پارٹی کے مختلف قانون سازوں نے سپلائی چین کو محفوظ بنانے سے لے کر کرونا وائرس کے آغاز کا کھوج لگانے تک ہر چیز پر سخت موقف اختیار کرنے کا عہد بھی کیا ہے۔ ان کے خیال میں صدر جوزف بائیڈن نے ان معاملات پر نرم رویہ رکھا ہے، لیکن اگر ڈیموکریٹس کانگریس میں اپنی معمولی اکثریت برقرار بھی رکھتے ہیں، تب بھی بائیڈن کی چین کی پالیسی ممکنہ طور پر جارحانہ ہوگی، جس میں ان کے پیش رو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت سی پالیسیوں کو جاری رکھا جائے گا، جن میں چینی اشیاء پر بھاری محصولات اور انڈو پیسیفک میں بیجنگ کے اثر و رسوخ کو کم کرنا شامل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں چینی سچے دل سے یقین رکھتے تھے کہ ڈیموکریٹس جیت جائیں گے، لیکن بائیڈن انتظامیہ کے تقریباً 2 سال گزر جانے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ چینیوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ دونوں جماعتیں چین کے بارے میں اتفاق رائے کو تبدیل نہیں کریں گی۔ چین میں کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ بائیڈن چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے موقف کو جس طرح ہم آہنگ کر رہے ہیں اور اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کو مشترکہ طور پر متحرک کر رہے ہیں، یہ پالیسی چین کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اگر ریپبلکنز دوبارہ کانگریس کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو مبصرین کا کہنا ہے کہ بائیڈن کی اس اپروچ پر مزید شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، جس میں ایک جانب آب و ہوا کی تبدیلی جیسے عالمی چیلنجز پر تعاون کرتے ہوئے چین کے ساتھ مقابلہ کیا گیا تھا۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں ٹنل فارمنگ کے بارے میں، کاشتکاری کا ایک ایسا طریقہ جس میں کسان شدید موسمی تبدیلیوں کے پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔
گلگت بلتستان میں کاشتکاری کے اس منصوبے سے جہاں کسانوں کو معاشی طور پر فائدہ ہوا ہے، وہیں مقامی کسانوں خصوصاً خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع ملا ہے۔ سلطان آباد کی 250 سے زائد خواتین کسانوں نے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنائی ہے، جہاں خواتین کھیتی باڑی سے متعلق اپنے مسائل مل کر حل کرتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین پر مشتمل یہ کسان کوآپریٹو سوسائٹی کیسے کام کر رہی ہے، سمن خان کی رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوزیہ بانو گلگت بلتستان کے علاقے سلطان آباد کی ایک کسان خاتون ہیں۔ 2009 سے ٹنل فارمنگ سے فائدہ اٹھاتی فوزیہ 2018 میں یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ یعنی افاد کی جانب سے کسانوں میں تقسیم ہونے والی ٹنل لینے پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ منصوبہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی سوسائٹیز کے لیے ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب فوزیہ نے یاسمین کے ساتھ مل کر اپنے علاقے کی خواتین کو منظم کیا اور ایک سوسائٹی بنائی جس کے اراکین کی تعداد 250 سے زائد ہے۔ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر سوسائٹی بنی ہوئی ہے۔ اب سارا زمیندار ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ واٹس ایپ گروپ ہمارا بنا ہوا ہے 5 اسٹار فارمر کے نام سے۔ کوئی بھی زمیندار کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اچھا پروڈکشن ہوا ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس طرح زمیندار ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اداروں میں پروجیکٹس آتے تھے، لوگ وہاں سے اپنے لیے اٹھا کے لے جاتے تھے، غریب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ سوسائٹی بنی ہے تو گورنمنٹ آف GB، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، افاد، EKRSP، یہ تمام ادارے جو ہے سوسائٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جو بھی پروجیکٹ آتا ہے انڈیویجول بندے کو دینے کے بجائے وہ ابھی سوسائٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کی جانب سے زرعی ماہرین کے ذریعے وقتاً فوقتاً کسانوں کی تربیت بھی کروائی جاتی ہے، جس سے کاشتکاری کے جدید طریقے سیکھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے جو ہے ہم ڈائریکٹ ہی ڈال دیتے تھے کھیتوں میں، جو کھاد ہے وہ ڈائریکٹ ڈالتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے اس کو مہینے پہلے ہم جو ہے اس کو ایک کھڑا بنا کے اس کے اندر دبا لیتے ہیں۔ دبانے کے بعد پلاسٹک ڈال کے 1 مہینے بعد جب کھولتے ہیں تو اندر کی جو جراثیم ہے یہ سب کچھ مر جاتے ہیں اور اس سے فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ نئی چیز اپنانے سے جو ہے ہم سب فارمرز خوش ہیں، کیونکہ نیا میتھڈ ہے، نیا چیز سیکھ رہے ہیں، ایون ہم چیزوں کا نام جانتے ہیں اور کون سی چیز ہم نے یوز کرنا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ تقریباً 73,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے گلگت بلتستان میں قابل کاشت رقبہ صرف 2% ہے۔ بڑھتی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مقامی حکومت بین الاقوامی اداروں کی مدد سے کسانوں کو زراعت کے جدید طریقوں کی طرف لا رہی ہے۔ سیریل کراپس لگا کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ رہ سکیں گے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ گلگت بلتستان میں موسم سرما میں درجہ حرارت کی شدت کے باعث زراعت صرف موسم گرما تک ہی محدود رہتی تھی، لیکن اب پولیتھین ٹنل کے اندر درجہ حرارت اور ماحول کو ضرورت کے مطابق کنٹرول رکھنے کے باعث کسان سال میں 2 بار غیر موسمی سبزیوں کی کاشت کر سکتے ہیں، جو ان کے لیے منافع بخش ہے۔ خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے گھر کے اخراجات کو اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے اس میں بجٹ کی حصہ لیتے ہیں۔ کم از کم ایک خاتون کوئی 30-40 ہزار ایک ٹنل سے فرسٹ کروپنگ میں وہ کر لیتی ہے۔ ہر زمیندار کے گھر ہم جاتے ہیں ہر چیز سکھانے کے لیے اور خود دیکھنے کے لیے کہ آیا زمیندار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان جتنے بھی آفیسز ہیں ہمارا لنکیج ہے اور ماشاءاللہ سارا سپورٹڈ ہے۔ 11 خواتین پر مشتمل بورڈ ممبرز کی سربراہی میں ترقی کرتی یہ سوسائٹی خطے کے دیگر کسانوں کو بھی جدید زراعت کی طرف راغب کرنے کی جانب گامزن ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، گلگت بلتستان۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔